رحمت اللہ علیہ. اب مطلب اتنا ذہن وسیع نہیں تھا نا، تو میں نے بولا یہ رحمت اللہ علیہ ہے، ولی ہے کوئی؟ یہی ذہن تھا کہ رحمت اللہ علیہ تو ولی کو بولتے ہیں. تو وہ شعر میں رضا آتا تھا، ہوگا وہ شاعر ہوگا، اپنے شاعر کی بھی نہیں سمجھ پڑتی تھی. تو اس نے پھر میرے کو 2-3 باتیں بتائی کہ یہ ولی اللہ تھے اور بہت بڑے نیک آدمی تھے، عالم تھے، اس طرح 2-3 باتیں اب کیا بتائیں بھی بھول گیا ہوں میں. تو یہ پہلا میرا تعارف تھا اعلی حضرت سے، کہ کوئی مطلب یہ عام آدمی نہیں تھے بلکہ کوئی اچھے آدمی تھے. پھر آہستہ آہستہ بہرحال یہ کہ وہ ماحول چونکہ سنیوں کا مل گیا خوش قسمتی سے الحمدللہ، تو اس میں اعلی حضرت کے نام سنتا رہا. پھر وہ میں نے کسی لائبریری سے مجھے جیسے کہ وہ عرفان شریعت یا احکام شریعت کا کوئی حصہ ہاتھ میں ہے. احکام شریعت کے تین حصے ہیں، تو احکام شریعت کا حصہ ہاتھ میں آیا تو میں نے اس کو پڑھا ہوگا، تو کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو پھر دوسرا حصہ ہاتھ میں آیا ہوگا. تو اس طرح مجھے بہت یوں کہ اچھا 3 حصے ہیں، اچھا یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ مسئلے کہاں ملیں گے، کیسے پڑھوں گا. باہر شریعت کا بھی تھوڑا تھوڑا تعارف تھا. اب یہ کہ بچپنا، لڑکپن، اردو بھی کمزور، اور کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ آدمی اس کو کوئی ایسا ہو جس کو آدمی پوچھے کہ بھائی تو سمجھاؤ یہ کیا لکھا ہے. کوئی اتنا خاص تھا نہیں، مگر ایک ہمارا دوستوں کا تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ماحول بنتا چلا گیا. تو اس میں اعلیٰ حضرت کے ہم لوگ تذکرے کرتے تھے، تو یوں دوستوں میں آپس میں اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے کرتے اور پھر مطالعہ کرتے کرتے مین مطلب کسی کی صحبت نے مجھے اعلیٰ حضرت کو پلایا ہو ایسا یاد نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ کتابیں پڑھ کر اور دوستوں میں باتیں اور پھر علماء کی تقریریں تو علماء سے سن کر، تو یوں میرے کو کیونکہ میں باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں کہ کسی کو استاد باقاعدہ بنا کر میں نے کوئی علم دین حاصل کیا تو درس نظامی کیا تو صاحب عربی پڑھا تو یہ پڑھا، تو خاص مطلب نہیں، تھوڑی قراءت کی تھوڑی سی مشق کی ہے اور 2-4 گردانیں سیکھی ہیں کسی سے، لیکن وہ سب بھلائیاں ہو گئی، تو خاص مطلب نہیں، وہ اتنا یاد نہیں ہے میرے کو. تو یوں مطلب اعلیٰ حضرت کا خاص مطلب یہ نہیں کہ کوئی سا میرا بس یہ جائے استاد خالی جس کو بولتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہو گیا کہ میرے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، میری دماغ میں بیٹھ گئے. وہ نہیں وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کسی کو بولتے ہیں یار اس کی بس وہ کیا بولتے ہیں، دھوم اٹک گئی، کیا بولتے، کچھ بولتے ہیں اس کی اٹک گئی ہے، یہ سب بولتے ہیں اور آج کل، تو میری اٹک گئی. کہاں اٹک گئی؟ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں، اور یہاں اٹک گئی کہ بس اب ان کے ذریعے سرکار کے پاس اپنے کو جانا ہے، سرکار کے قدموں میں یہ لے جائیں گے، یہ صحیح آدمی ہے. تو یہ پڑھا کر سنا کر ذہن بنتا گیا. تو اب آپ کے سامنے ہوں میں. سب سے پہلے اپنی زندگی کی سب سے پہلی رسالہ، جب کوئی تصور بھی نہیں تھا دعوت اسلامی کا، آج سے میں 40 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہوگا اس بات کو، 41 سال ہو گئے ہوں گے کہ میں نے مطلب وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ پر رسالہ لکھا، تذکرہ احمد رضا. جب آپ میں سے اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلا میرا رسالہ زندگی کا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی بس محبت مجھے ہو گئی اعلیٰ حضرت سے، الحمدللہ. اب میں اعلیٰ حضرت پلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اپنے کو پسند ہے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے. تو مجھے اعلیٰ حضرت پسند ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے غلام بن جائیں. بیڑا ایک پار انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یاد کرو گے، آپ جب مر کے جاؤ گے نا قبر میں، تو آپ پھر یاد کرو گے کہ یار رستہ صحیح بتایا تھا، کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں الحمدللہ ایمان بھی قبر میں ساتھ آ گیا ہے الحمدللہ. پھر جو خوشی حاصل ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. آپ کا جی چاہے گا کہ اب جلدی دوڑوں میں قبر کو کھولوں، بھاگوں گھر میں اور گھر والوں کو بولوں کہ دیکھو میں نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما تھا، اس کے صدقے میں ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا، اب دیکھو تم سب اعلیٰ حضرت کے غلام بن جاؤ. اعلیٰ حضرت سے آگے پیچھے جانا نہیں، اگر تم کو ایمان آنا منظور ہے، کیونکہ وہاں تو جنت کے باغ ہیں قبر میں اور آقا کے جلوے لہرا رہے ہیں اور مدینہ سے، مگر اس وقت اجازت نہیں ملے گی آپ کو آنے کی. گھر پہ جا کر بتائیں کہ سب اعلیٰ حضرت کے خاندان میں
اعلیٰ حضرت کے بس قدموں سے لپٹ جاؤ آپ بتا نہیں سکو گے. یہ عقیدت کی محبت کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ سچ مچ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر دے اس کے کرم سے. تو کیا بعید ہے کہ اپنے دوستوں کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، ہمارے بزرگوں کے صدقے کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جو پڑے ٹھوکر نہیں کھائی نہ تو ذہن یہ بنا ہوا ہے. سچی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف سننے میں مزہ نہیں آتا. سنیوں کو جلا دیا جس نے، دی کا ڈنکا بجا دیا جس نے، سنتوں کو جلا دیا جس نے، دی کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات حضرت کی. اللہ اللہ تباحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی. اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت. جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے مت والا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. سبحان اللہ. ایک بار اعلیٰ حضرت کے عرس میں سردار آباد کے ایک عالم آئے ہوئے تھے، مولانا زاہد علی، غالباً لفظ زاہد آتا تھا، سید زاہد علی غالباً آپ کا نام تھا. یہ بیان کر رہے تھے، میں بھی اس میں شریک تھا. عرس کے ٹائم پر دن کا وقت تھا، تو بڑا رو رو کے بیان کر رہے تھے عشق رسول میں ڈوب کر. تو اعلیٰ حضرت کا وہ قصہ انہوں نے بتایا اپنا. وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ میں نے خدا کی قسم میں نے یہ خواب میں دیکھا. سید بادشاہ تھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے. تو بس میں نے سوچا میں نعتیں تو پڑھتا ہوں ان کی، جن کی نعتیں پڑھتا ہوں آج یہ میرے سامنے کرم فرما ہو گئے، اس سے بہتر نعتیں پڑھنے کا موقع کہاں آئے گا. مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی. تو پھر میں نے دل پکڑا اور ہمت کری، اور ہمت کر کے میں نے 2 شعر پڑھے، وہ بھی الگ الگ نعت کے. وہ جرت بن نہیں رہی تھی تو 2 شعر پڑھے. ایک تو یہ، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک تو یہ شعر، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. دوسرا ایک اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے پڑھا، واہ کیا جود و کرم